الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورۃ یونس اور سورۃ ہود یہ دونوں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں. ان دونوں کا حجم بھی تقریباً برابر ہے. سورۃ یونس 11 رکوعوں پر مشتمل ہے اور سورۃ ہود 10 رکوعوں پر مشتمل ہے. سورۃ یونس کی 109 آیات ہیں اور سورۃ ہود کی 123 آیات ہیں. تقریباً برابر حجم ہے. ان دونوں میں بھی وہی نسبت ہے کہ جو سورۃ انعام اور سورۃ اعراف میں ہے کہ سورۃ انعام میں توحید کے دلائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے ہیں. بالکل اسی طرح سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے بھی ہیں اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتبار سے جھنجھوڑا گیا ہے. شکر ادا نہیں کرتے تم. ادھر سورہ اعراف میں ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے حوالے سے نصیحت کا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصطلاحات استعمال کی ہیں. تذکیر بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت، اور تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے سے حوالے سے نصیحت. تو سورہ اعراف کا بھی ایک بہت بڑا حصہ انباء الرسل سے متعلق تھا، تقریباً ایک پارہ. اور سورۃ ہود کا بھی بڑا حصہ جو ہے وہ انہی رسولوں کے تذکرے پر مشتمل ہے. ترتیب بار حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پھر تھوڑا سا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی مہمان جو اللہ کے فرشتے مہمان بن کر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تھی. آگے وہ قوم لوط کی طرف جانے والے تھے، تو پھر یوں تذکرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے حضرت لوط کی طرف منتقل ہوا، پھر حضرت شعیب کا تذکرہ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. اس کی ابتدائی آیات اور آخری آیات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وارن کیا گیا ہے ایک خاص پہلو سے. اس لیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے فرشتوں سے قوم لوط کے حق میں پلیڈ کرنا شروع کر دیا، نہیں عذاب نہ بھیجنا، شاید ان میں کچھ لوگ ہوں، شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو، اچھا اگر اتنے ہوں تو پھر اتنے ہوں تو پھر اتنے ہوں تو پھر. سورۃ ہود کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. بڑی سخت آیت ہے. ترجمہ کرتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ نہ کرو، ورنہ بڑی زیادتی کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی جو بے لاگ ٹریٹمنٹ ہے اپنے انسانوں کے ساتھ کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم زمین پر کھڑے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آسمان یا اس سے بھی اوپر ہیں. اتنا فرق ہمیں نظر آتا ہے. لیکن بہرحال اس میں کیا شک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق بھی خود اللہ تعالیٰ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی خود اللہ تعالیٰ ہے. تو باپ کا جو اپنے بچے کے ساتھ لہجہ ہوتا ہے وہ باپ والا ہی اچھا لگتا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے
ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مولانا رسول خان صاحب، انہوں نے 120 سال عمر پائی تھی، وہ طویل عرصے تک دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث رہے، اور پھر پارٹیشن کے بعد وہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث رہے۔ ان کے شاگرد تھے مولانا علی اصغر صاحب، ان سے ہم نے عربی کی ایک کتاب جو ہے نیلا گنبد میں زمانہ طالب علم میں پڑھی تھی۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ہم نے مولانا رسول خان صاحب سے پوچھا کہ قل کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب کرتے ہیں، تو کہہ، اور مولانا شریف تھانوی صاحب کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے، آپ کے خیال میں کون سا ترجمہ زیادہ مناسب اور اپروپریٹ ہے؟ تو مولانا رسول خان صاحب نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے، مولوی اشرف علی تھانوی کو نہیں چاہیے کہ بیچ میں ادب احترام لے کر آ جائے۔ یعنی میرے والد منظور بھی اگر مجھے ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے تو میرے لیے ڈوب کرنے کا مقام ہوتا نا۔ یعنی باپ اپنے بیٹے کو تو کہہ کر بلاتا ہی اچھا لگتا ہے، خواہ بیٹا جو ہے وہ ملک کا صدر بن جائے، وہ پی ایچ ڈی کر جائے، ڈبل پی ایچ ڈی کر لے، لیکن باپ کے لیے وہ بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے، اور وہ اس کا رب بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس سے انسان ذرا تھوڑی سی سختی بھی کرتا ہے، اور جس سے پیار نہ ہو اسے کہا زیادہ دفع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری مخلوق میں سے سب سے پیارے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا یعنی اپنے اس مقام سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یعنی اس سے گرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گرنے کا سوال بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من کرتا ہے گرنے۔ جیسے سورہ انعام میں ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ ہماری حکمت میں ان کو نشانی دکھانا، حصی معجزہ دکھانا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بہت زیادہ کریزی ہیں تو پھر جائیے زمین میں سرنگ لگا لیجئے یا آسمان کو سیڑھی لگا لیجئے اور ان کو نشانی لا کے دکھا دیجئے، ہماری حکمت میں نشانی دکھانا نہیں ہے۔ تو وہ بات سورہ انعام کے شروع میں آئی تھی، اور یہاں سورۃ ہود کی آخر میں یہ بات آئے گی۔ جب ہم وہاں ترجمے میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موقع پر صحابہ کرام نے کچھ بڑھاپے کے آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے، غالباً کوئی گرے ہیئر، کوئی سفید بال نظر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں یا آپ کے سر کے بالوں میں۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورۃ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ وہ ہم مضمون بہنیں کیا ہیں؟ وہ مضمون کیا ہے؟ یہ عذاب کا مضمون کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی طرف رسول بھیجے، قوموں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن جب وہ اڑ گئے انکار پر تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی میں نوٹ کرایا تھا نا آپ کو کہ یہ دو جو مکی صورتوں کے گروپ ہیں، سورۃ انعام، سورہ اعراف، اور یہ سورۃ یونس سے بڑے سب سے طویل مکی صورتوں کا گروپ ہے، سورۃ مومنون تک چلا جائے گا۔ سورہ یونس، سورۃ ہود، سورہ یوسف، سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، سورہ حجر، سورۃ نحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ مریم، اور سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء، سورۃ حج اور سورۃ مومنون۔ طویل، یعنی 11ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے یہ یعنی گروپ، اور یہ 18ویں پارے تک چلا جائے گا۔ پھر ایک مدنی سورت آئے گی، سورۃ نور۔ اور اس سب کے اندر جو آپ کو یہ جو انداز ملے گا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے آخری 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں، دلائل دیے جا چکے، قریش مکہ کے سامنے ساری بات کھول کر بیان کر دی گئی، قرآن مجید ان پر نازل ہو گیا۔ قرآن مجید کا چیلنج کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ، پورا قرآن نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر 10 نہیں لا سکتے تو ایک ہی صورت۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ اب میری قوم پر عذاب آئے گا،
لیکن آپ کی جو شفقت محبت، حالانکہ عذاب کن پر آنا ہے؟ عذاب کن پر آنا ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا، آپ کے صحابہ کا خون بہایا، اور ایک ایک صحابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا ہے، آپ کا جگر گوشہ ہے، آپ کو دکھ اتنے پہنچائے، تو جو تھرڈ کلاس آدمی ہوتا ہے تو جب موقع آتا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں ہے۔ لہذا اپنے ہی دشمنوں کے خلاف جب احساس ہو رہا ہے کہ ان پر عذاب آنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گرفتگی آ رہی ہے دل میں کہ ہو ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے یہ آخر میں جا کر آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس سے پہلے یعنی وہ سارے واقعات جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ اعراف میں وہ یہاں پر دہرائے جائیں گے۔ فرمایا الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے ایک حکیم و خبیر ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا ہے اس قرآن مجید میں ان آیات کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کا بہترین ساز و سامان برتنے کو دے گا، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر عمل کرنے والوں کو اس کے حصے سے زائد عطا فرمائے گا فاضل، ہر فضل والے کو، یعنی مراد یہاں پر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے اس کے حق سے بھی زیادہ دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں، یہ محاورہ ہے کہ کوئی چیز جو چھپانی ہو دل میں تو کیسے کرے گا، یعنی یوں کر کے کر لے گا تاکہ دل کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ آئے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ چھپ جائیں اللہ سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب وہ ڈھانپ لیتے ہیں اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ چیز چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ اعلانیہ کہتے کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین پر مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ مالک جو ہوتا ہے اس میں اور مینیجر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مینیجر نہیں، مالک ہے، اور مالک جو ہوتا ہے اس کے پاس یس بھی ہوتی ہے اور نو بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے اور اظہار ناراضگی بھی ہوتا ہے۔ وہ مالک ہی کیسا جو اصولوں کا پابند ہو، یعنی کسی مل میں جو جنرل مینیجر ہے وہ میرٹ کا پابند ہے کہ اس کے جو امپلائر نے، مل کے مالک نے جو جو ضوابط دیے ہیں وہ ان کو پورا کرے اور میرٹ کے مطابق سارا کا سارا پروسیجر اختیار کرے۔ لیکن مل اونر کو اختیار ہے کہ وہ ٹاپ اینڈ میرٹ کو جاب دے یا مڈل اینڈ میرٹ کو جاب دے یا باٹم آف میرٹ کو جاب دے، وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو مالک ہونا ہے یہ زیادہ باریک بات ہے۔ ہمارے ایف ایس سی کے کورس میں انگریزی کے کتاب ہوا کرتی تھی جو، اس میں ایک آئنسٹائن کا آرٹیکل ہوا کرتا تھا، ورلڈ ایز آئی سی اٹ۔
تو وہاں آئنسٹائن کہتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی قوت کار فرما ہے. تو ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو آئنسٹائن بھی آخر اللہ کو مان گیا. اس نے حالانکہ اللہ کو نہیں مانا تھا، ایک قوت کو مانا تھا. اللہ تعالیٰ قوت نہیں ہے، قوت والا ہے. اللہ تعالیٰ پار نہیں ہے، پاورفل ہے. فرق ہے نا دونوں میں، بڑا باریک سا فرق ہے. پاور جو ہے وہ ڈیڈ ہوتی ہے، بلائنڈ ہوتی ہے، لیکن پاورفل وہ بلائنڈ نہیں ہوتا. لیکن آگے جا کے وہ اگلے ہی جملے میں کہتا ہے بٹ آئی کین ناٹ کنسیو آف گاڈ who punishes and rewards his creatures. لیکن میں کسی ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا جو اپنی مخلوق کو سزا بھی دے اور جزا بھی دے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کو رب مانیں گے تو پھر جیسا اللہ تعالیٰ دکھتا ہے ویسا ہی سمجھ میں آئے گا. یہاں جو کہا گیا ہے کہ زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. یعنی ہم میں سے کوئی اس پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ میرے ذمے ہے تو پھر اس کو پورا اختیار حاصل ہے. پھر ذمہ لے کر جس کے لیے چاہے وہ ذمے کو ڈراپ کر دے، اس کا حق بھی اسے حاصل ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھلانا مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے. نہیں، اگر آپ واقعی مالک کو مالک سمجھیں گے پھر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا کھلائے گا، جسے چاہے گا بھوکا مارے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے نا. جی تو ہم سب کا چاہتا ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھائیں، خوب عیاشی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سے جسے چاہتا ہے اسے کھلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کرتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، کھلا دیتا ہے اس کو، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے، یعنی رزق تنگ کر دیتا ہے. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے چلنے والا مگر اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. ویعلم مستقرها ومستودعها، اللہ تعالیٰ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. ہم کہاں رہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے. اس وقت کہاں ہیں قرآن اکیڈمی میں، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور ہم مریں گے کہاں اور دفن کہاں ہوں گے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں. کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ پری ڈاکیومنٹڈ ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، ریکارڈ کیا ہوا ہے. یعنی یہ اصل میں نفی کیا ہے؟ چانس کی نفی ہے. کوئی واقعہ جب تک ہم سمجھیں گے کہ وہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں تشویش ہوگی. آپ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، برتن ٹوٹنے کی آواز آئی، آپ نے کام کرتے ہوئے گھر والی سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ پرانا پیالہ تو خود ہی پھینکا ہے. بات ختم ہو گئی. تو جب ہم اس کائنات میں ہونے والے، اس زمین پر ہونے والے ہر واقعے کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے خود کیا ہے تو پھر کوئی تشویش نہیں. اور اگر سمجھیں گے کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو پھر تشویش ہوگی. اف ہوگا، بٹ ہوگا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو یعلم مستقرها مستودعها، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. کل فی کتاب مبین، پہلے سے لکھا ہوا ہے. وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش، اس کا تخت پانی پر تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے پیدا کیا تمہیں تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اچھا، یہ جو ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا، پہلی بات تو یہ کہ عرش کیا چیز ہے؟ یہ صرف محاورہ ہے یا واقعی اس کا کوئی مادی وجود ہے؟ یہ بھی ہمارے شروع سے سلف سے اختلاف چلا آ رہا ہے. پھر وہ ہے تو کہاں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. یعنی کوئی ایسی حقیقت ضرور ہے، خواہ وہ فزیکل ایگزسٹنس اس کی نہ بھی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے تعبیر کیا ہے. یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ کوئی ایسی حقیقت ضرور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے تعبیر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ
اس پر متمکن ہوا، اور یہ نظام جو اس نے بنایا ہے تمہیں آزمانے کے لیے بنایا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی جب تم یہ کہتے ہو کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کافر کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم مؤخر کرتے ہیں ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک مقرر مدت تک، لَيَقُولُنَّ، تو لازماً کہیں گے مَا يَحْبِسُهُ، اس کو کون روکے رکھا ہے، کس نے روکے رکھا ہے اس کو، آتا کیوں نہیں عذاب۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، یوم یاتیہم، جس دن یہ عذاب ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو وہ ان سے ٹلنے والا نہیں ہے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں پوری طرح گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثم نزعناها منه، پھر اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں، انه لیئوس کفور، تو یہ ضرور مایوس ہو کر ناشکرے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، تکلیفیں جو اس کو پہنچی ہوں ان کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، تو یہ لازماً کہے گا کہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑتا پھرتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، صبر کریں اور اچھے عمل کریں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید کہ تم چھوڑنے والے ہو اس میں سے کچھ جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے، وَضَائِقٌ بِهِ، اور صدرک، اور تنگ ہونے لگا ہے اس سے تمہارا دل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یقولوا، کہ وہ کہیں گے، لولا انزل علیہ کنز، کہ اس پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا، او جاء معہ ملک، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہٹو بچو کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا، انما انت نذیر، اے نبی آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس کو خود گھڑا ہے، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہو کہ پھر تم گھڑ لاؤ اس جیسی 10 صورتیں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّہِ، پھر جس کو جی چاہو اللہ کے سوا بلا لو، ان کنتم صادقین، مدد کے لیے اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اے نبی اگر یہ آپ کو رسپونڈ نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لینا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا تم اسلام لاتے ہو، سر تسلیم خم کرتے ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، اور جو کوئی بھی چاہے گا دنیاوی زیب و زینت، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت، تو ہم نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں صرف آگ ہوگی، وحبط ما صنعوا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا، وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کے سب اعمال نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کیا بھلا وہ شخص جس کے پاس روشن دلیل ہو، وہ اس پر قائم ہو اپنے رب کی جانب سے، اور آ جائے اس کے ساتھ ایک گواہ اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی موجود ہو، تورات، اماماً، رہنمائی کرنے والی، ورحمتاً، اور باعث رحمت، اولئک یؤمنون بہ، ایسے ہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور تمام گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی، فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہوں، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون،
لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سن لو کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں۔ ویبغونها عوجا، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، اس کو عیبدار بناتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں اللہ کو عاجز نہ کر سکیں گے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی اور حمایتی بھی نہ ہوں گے۔ یضاعف لهم العذاب، تو ان کا عذاب ملٹیپلائی کیا جائے گا ان کے لیے۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کیونکہ شدت کفر کی بنا پر وہ کوئی بات سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ سب کا سب ان سے گم ہو گیا۔ لا جرم، بے شک، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ